آج کا ہمارا مضمون ہوگا کرسمس اور کلام خدا کی قبولیت. کیا ہے؟ شاباش، میرے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے. کلام خدا کی قبولیت کیا ہے؟ شاباش. اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسان خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کا کرسمس بھی بالکل نہیں. تو اگر ہم خدا کے کلام کو قبول ہی نہیں کرتے، اگر ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہماری بڑی تعلیم ہے، ہم بائبل مقدس کو تقریباً 10 بار 20 بار پڑھ چکے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بائبل مقدس کو جانتے ہیں، ہم دعا بھی اچھی کرتے ہیں، ہم پرستش بھی اچھی کرتے ہیں، ہم ساز بھی بڑے اچھے بجاتے ہیں، کلام کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. اگر ہم اس کلام کو خود قبول نہیں کرتے تو ہمارا کرسمس بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس میں چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فادر ہے، چاہے کوئی بشپ ہے، چاہے کوئی پادری ہے، چاہے کوئی ایلڈر ہے، چاہے کوئی مبشر ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، جتنی دیر تک اس کلام کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ کیا ہے؟ ادھورا ہے. علم کے ساتھ خدا کو کوئی تعلق نہیں ہے، یا کچھ زیادہ پڑھے لکھے انسان کے ساتھ خدا کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے بائبل مقدس کے اندر جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے جب خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا تو ان کا نقصان کیسے ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ کلام خدا کا ہے، کلام کسی خادم کا نہیں ہے، نہ کلام کسی نبی کا ہے. بائبل مقدس میں سے جب سیکھتے ہیں خروج کی کتاب 5 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہارون اور مقدس موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں. خدا ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرعون کو کہو کہ میری قوم کو رہائی بخشے، میری قوم کو آزاد کرے. لیکن جب مقدس موسیٰ ہارون جاتے ہیں اور جا کر فرعون کو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے، کہ خدا کہتا ہے کہ میری قوم کو رہائی بخش دے، میری قوم کو چھوڑ دے. لیکن فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایسے خدا کو بالکل نہیں مانتا. کون سا ایسا خدا ہے؟ میں ایسے خدا کی کوئی بات نہیں ماننے والا، میں بالکل ایسے خدا کو جانتا ہی نہیں. آپ کس کی بات کرتے ہو؟ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا، نہ میں ایسے خدا کی کوئی بات مانوں گا، اور نہ میں نے اس کی قوم کو آزاد کرنا ہے. خدا کا کلام لے کر گئے خدا کے نبی، ایسا ہی ہے. میرے ساتھ رہیے، سونا نہیں تھوڑی دیر کے لیے. خدا کا نبی کیا لے کر گیا؟ خدا کا پیغام لے کر گیا اور جا کر کس کی باتیں کی؟ کلام کی. شاباشی. مضمون کو یاد رکھنا. کیا مضمون تھا؟ کلام خدا کی قبولیت. ہوا کیا جب جا کر ہارون اور موسیٰ کہتے ہیں فرعون کو کہ اے فرعون، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، کہ خدا کہتا ہے میری قوم کو آزاد کر. لیکن آگے سے کیا جواب آیا؟ کہ میں تمہارے خدا کو جانتا ہی نہیں. کون تمہارا خدا ہے؟ میں کسی ایسے خدا کو نہیں جانتا. کیا انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا؟ پھر آپ سب جانتے ہیں فرعون کے ملک کے اندر پھر جو کچھ ہوا ہے، آپ بائبل مقدس میں سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فرعون کے جتنے بھی ملک کے اندر لوگ تھے، خدا نے کبھی ان کے اوپر مینڈکوں کی بارش کر دی، اور کبھی خدا نے کچھ کر دیا، کبھی بڑی بڑی جو جمعیں ہوتی ہے وہ بھیج دی. خدا نے کال اس ملک کے اندر کال پڑ گیا، لوگ بھوک کے ساتھ مرنا شروع ہو گئے. پھر ایسا کہ فرعون کے بچوں کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی اور اس ملک کا حال بالکل زیرو ہو گیا. کس کی وجہ سے؟
कि उन्होंने क्या कहा था कि हम खुदा के कलाम को कबूल उन्होंने नहीं किया, आगे से खुदा को बुरा भला कहा। मेरे अजीजों, अब देखना है कि इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी यहूदियों को एक बात कर रहे थे। यहूदी यीशु मसीह को क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे, और हर वक्त यहूदी यीशु के पीछे पड़े रहते थे, उसको कत्ल करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो यीशु मसीह ने भी यहूदियों के साथ ये बात कही कि तुम इब्राहिम के तो बेटे हो, लेकिन तुम मेरे कलाम को कबूल नहीं करते, तुम हमेशा मुझे मारने की तलाश में रहते हो, तुम मेरे कलाम को कबूल नहीं करते। उन्होंने भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, यीशु को हमेशा कत्ल करने की कोशिश में ही लगे रहते थे, कलाम को कबूल नहीं किया। आज मैं कुछ चंद बातें आपके साथ ये करना चाहता हूं। ये दो हिस्से ये है, और तीसरा हिस्सा अभी क्रिसमस का भी शुरू होने वाला है। पहला हिस्सा कि आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो फराओन की कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग आज यहूदी हैं, बहुत सारे लोगों ने आज भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, आज भी खुदा के कलाम को अपने अंदर नहीं लेते, कलाम को पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। अपने अंदर की जो बातें हैं, खुदी है, गंदगी है, नापाकी है, उसको बाहर नहीं निकालते। कलाम को पढ़ते भी अच्छे तरीके से है, सुनाते भी बड़े अच्छे तरीके से है, परस्तिश भी बड़ी अच्छी करते हैं, साज भी बड़े अच्छा बजाते हैं, हदिये भी पूरे देते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। कि आज आप फैसला खुद करेंगे आपने किस ग्रुप में शामिल होना है, फराउन के ग्रुप में, या यहूदी ग्रुप में, या फिर मसीह ग्रुप में। तीनों में से किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करके दसो। हाँ, शाबाश, पूरे हाथ जरा दस पता लग गया ना, इंज करके दसो। हाँ, आवाज घट आ रही जी, आवाज थोड़ी बड़ी घट आ रही है, अब पिछले थोड़ी आवाज घट आ रही जी। हालेलुया। किस ग्रुप में? किस ग्रुप में? हमने मसीह ग्रुप के अंदर शामिल होना है। हालेलुया। ये तीन ग्रुप बन गए आज, ठीक है जी। तो अब पता चल जाएगा क्या, मैंने बता दिया, आपने कह दिया कि आप मसीह ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और मसीह में रहना चाहते हैं, फिर आपका क्रिसमस है, फिर आपका बड़ा दिन है, क्योंकि आप मसीह के कलाम को जब कबूल करेंगे, अपने उस कलाम को अपने अंदर लेंगे, तो आपकी बदियां, आपकी नफरत, आपका गुस्सा जो क्रिसमस वाले दिन भी रहता है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दीजिए जी। आज ये क्रिसमस कहां से शुरू होता है? खुदा का कलाम, शाबाश, कबूल करने से। क्रिसमस कहां शुरू होता है? कलीसिया जागते रहना। कहां से शुरू होता है क्रिसमस? खुदा का कलाम कबूल करने से, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने से क्रिसमस शुरू होता है। ये खूबसूरत कपड़ों से नहीं होता, खूबसूरत गाड़ियों से नहीं होता, बहुत ज्यादा दौलत से नहीं होता, बहुत ज्यादा शोहरत से क्रिसमस नजर नहीं आता। क्रिसमस नजर आता है कि आप खुदा के कलाम को सुनकर उसको कबूल करते हैं। हालेलुया। सोना नहीं आप, ठीक है? अच्छा जी, आज मैं एक और आपको बात सिखाना चाहता हूं। क्रिसमस इंसान का तब शुरू होता है जब इंसान खुदा के कलाम को कबूल करता है। मुकद्दसा मरियम क्या थी? एक कंवारी थी। लफ्ज पहला क्या है? मुकद्दसा। क्या थी वो? मुकद्दस औरत थी, जिसने, जो इतनी रूहानी औरत थी, मुकद्दस औरत थी, जिनकी आंखों के अंदर भी पकीजगी थी, जिसके कान भी खुदा के कलाम की आवाज सुनते थे, ना इधर उधर की बातें करती थी, ना वो इधर उधर की बातें सुनती थी। जरा बहनों बेटियों, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। आज मैं चाहूंगा कि आज आप भी मुकद्दसा औरत जैसी बन जाए।
کیا کرتی تھی وہ؟ خدا کے کلام کی باتیں ہی سنتی تھی اور خدا کے کلام کی باتیں ہی کرتی تھی. مقدس عورت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ سو میرے عزیزو، مقدسہ مریم ایک مقدس عورت ہے، پاکیزہ عورت ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہے تو خدا کا فرشتہ آ کر مقدسہ مریم کو ایک پیغام دیتا ہے. پیغام کیا ہے؟ سلام ہے تجھ پر. کیا ہے؟ سلام ہے تجھ پر. تو عورتوں میں سے مبارک ہے، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. چاہے میرے ساتھ اب جو کچھ مرضی ہو جائے، لوگ مجھے تانے دیں، مارے پیٹے، زخمی کریں، مجھے قتل کریں، مجھے سنسار کیا جائے، اب میں خدا کے کلام کو قبول کرتی ہوں. اس نے خدا کے کلام کو کیا کیا؟ قبول کیا. جیسے خدا کے کلام کو قبول کیا تو خدا کا پاک روح اس کے پیٹ میں آ جاتا ہے، روح القدس سے بھر جاتی ہے. مقدسہ مریم پہلے کیا تھی؟ پہلے بھی مقدس عورت تھی. جو مقدس لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کی تعریف کرتے ہیں. مقدس لوگ جو ہوتے ہیں خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کہتا ہے میں بڑا مقدس آدمی ہوں، میں بڑا روحانی آدمی ہوں، میں بڑا خدا پرست ہوں، میں بہت بڑا خادم ہوں، میں بہت بڑا بشپ ہوں، میں بہت بڑا فادر ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ایسے لوگوں میں سے لوگ ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ ساتھ ساتھ شراب، نشہ، زناکاری، بت پرستی، شیوت پرستی، ہر برا کام ایسے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا. سب کام کر رہے ہوں گے وہ، لیکن خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے. کیا خدا کا کلام بدل چکا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کرنا؟ وہی کلام ہے جو خدا نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے نبیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا ہے. اور آج ہم کیوں خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے؟ مقدسہ مریم نے کیا کیا؟ کو دیکھا ادھر ادھر ہے؟ خطرہ کتنا تھا؟ ویسے بہت زیادہ خطرہ تھا. لوگوں نے پکڑ کر اس کو کیا کرنا تھا؟ سنسار کرنا تھا، مارنا تھا. سزائے بس ایک تھی. یہ مقدس لوگوں کی نشانیاں ہیں، وہ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں. تو بہت سارے فرعون بھی ہیں، بہت سارے ابھی بھی یہودی ہیں جو آج بھی یسوع کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تلے رہتے ہیں. مقدسہ مریم کے اندر بھی خدا کا پاک روح کام کرتا تھا. مقدسہ مریم نے انکار نہیں کیا. الشوا نے بھی کیا کہا؟ میرے خدا کی ماں میرے گھر میں آ گئی ہے. ہائے ویلکم 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 مریم، تو میرے خدا کی ماں ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پاک روح نے اس کو بتا دیا. خدا کے پاک روح نے الشوا کو بتا دیا کہ میں نے اس کو چنا ہوا ہے، یہ بیٹا چلے گی اور اس کا نام یسوع ہوگا. جس کا نام یسوع ہوگا وہ سارے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جس کے اندر خدا کا پاک روح ہوتا ہے وہ کسی کو پہچان جاتا ہے. الشوا نے بھی خدا کے کلام کو کیا کیا ہوا تھا؟ قبول کیا تھا. اس کے پیٹ میں تو پہلے خدا کا نبی تھا. اور جیسے مقدسہ مریم اس کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے لکھا ہے وہ بھی اچھل پڑتا ہے، اس کو بھی بپتسمہ مل جاتا ہے. وہ خدا کے کلام کو کیا کرتی ہے؟ قبول کرتی ہے.